اچھا، ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ نماز جنازہ میں جب سلام پھیرے تو ہاتھ چھوڑے گا یا دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑے گا؟ ایک شخص نے مسئلہ پوچھا ہے کہ جی کچھ علماء سے میں نے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک سائڈ پہ سلام پھیرو، کچھ علماء نے کہا ہے کہ دونوں سائڈ پہ سلام پھیرو تو ہاتھ چھوڑ دو، کچھ علماء نے کہا ہے کہ ایک سائڈ پہ سلام پھیرو تو یہ ہاتھ چھوڑ دو، دوسرے سائڈ پہ سلام پھیرو تو یہ ہاتھ چھوڑ دو، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، جیسے ایک سلام پھیرا تو دونوں ہاتھ چھوڑ دی۔ اب اس میں سر ہاتھ پہ چھوڑنے میں اتنا کوئی، جیسے آپ نے سلام پھیرا ایک سائڈ پہ بھی آپ نماز سے نکل گئے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس سے رکعت رہ جاتا ہے، امام صاحب جیسے ایک سائڈ پہ سلام پھیرتے ہیں باقی سارے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو پتہ ہو جاتا ہے بس اب نماز سے نکل گیا۔ تو اس میں بھی ایسا ہے جیسے نماز سلام اس نے پھیرا ایک سائڈ یا دو سائڈ، اس میں اتنی کوئی وہ نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ چھوڑے، ایک ہاتھ چھوڑے یا جو بھی ہو، بس سلام نکل گیا ہاتھ چھوڑ دے، اس میں کوئی نہیں۔ تو تہجد نماز کی نیت کس سے ہوتی ہے؟ یہ دبئی میں ایک لڑکا اس نے پوچھا ہے۔ تہجد نماز 2 رکعت سے لے کے 12 رکعت تک پڑھ، زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے لیکن 2 سے 12 تک ہمارے نبی نے پڑھا ہے، اور اکثر 4 رکعت پڑھا ہے، یہ بہت آتا ہے حدیث میں۔ اور نیت یہی ہے، اگر اردو پنجابی اردو پشتوں میں جس طرح لوگ بولتے ہیں، ایک تو عربی کی نیت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ نیت ہے عربی والا۔ ویسے نیت جو ہے وہ دل کی نیت ہوتی ہے، ایک بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ تہجد کی نیت سے ہی اٹھا ہے نا، تو یہی نیت ہے، دل کی نیت ہوتی ہے۔ ویسے زبان سے مسنون ہوتا ہے، پڑھ لے 2 رکعت نماز تہجد اور منہ طرف خانہ کعبہ جس طرح پڑھتے ہیں اللہ اکبر تو کافی ہے۔ اچھا، ایک شخص نے مسئلہ پوچھا ہے، صبح کی نماز میں اگر قضا ہو جائے تو سنت، صبح کی نماز اگر قضا ہو جائے تو سنت پڑھنا یا صرف فرض پڑھنا ہے؟ اچھا، صبح کی نماز ایک بندے سے قضا ہوئی اور تو اس کے بعد وہ اٹھا، جیسے اٹھے گا نا تو اس ٹائم قضا پڑے گا، جیسے اٹھے گا اس ٹائم قضا پڑے گا۔ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن اگر آج صبح کی نماز اس سے قضا ہو گئی کسی سے، اور آج دن میں ظہر سے پہلے پڑھے گا تو پھر سنت ساتھ پڑھے گا، قضا پڑھے گا، اگر ظہر کی نماز پڑھ لی پھر سنت نہیں پڑھے گا۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ باقی علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بس صبح جس ٹائم اٹھا اس ٹائم یہ سورج نکلتے کہ 10-15 منٹ بعد جو ٹائم مکروہ ختم ہو جاتا ہے، اکثر یہی 7-8 بجے لوگ اٹھتے ہیں، تو جیسے اٹھا اس ٹائم اٹھے اور 2 رکعت سنت بھی قضا پڑھے، 2 رکعت فرض بھی قضا پڑھے۔ ایک شخص تھا، دیکھو کچھ ہمارے اللہ معاف کرے اہل حدیث علماء ہوتے ہیں یا اہل تشیع یا اور کچھ اس طرح ہوتے تو وہ 100 حدیثوں کو چھوڑ دے گا اور ایک حدیث کو لے لے گا اور لوگوں کو نا اس میں لگاتے ہیں۔ ایک مجھے مستدرک میں حدیث آیا ہے، مسلم میں حدیث آیا ہے کہ جی سنتوں کی قضا نہیں ہے، سنت نہیں پڑھتے۔ اب یہ تو ہے، لیکن ایک اور جگہ پہ حدیث آتا ہے کہ سنت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ صبح کی نماز کی جو سنت ہے نا، یہ سنت مجھے بہت پسند ہے کہ میں دنیا و ما فیہا خیر من الدنیا و ما فیہا، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک میں آتا ہے کہ مجھے اگر گھوڑوں کے پاؤں تلے روندا جائے تب بھی میں سنتوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ اتنا اس کی افضلیت ہے، فوقیت ہے۔ اور پھر اس میں افضل یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت سنت بندہ گھر میں پڑھے یا اپنے جہاں پہ رہتا ہے وہاں پہ پڑھے کمرے میں، اور نماز فرض کے لیے باہر، یہ پھر بہت زیادہ افضل ہے اس میں۔ تو ہم تو جتنے احادیث ہیں ہم دونوں، اب وہ ایک حدیث میں آتا ہے مستدرک و مسلم کا جو لڑکے نے بتایا تھا کہ سنت نہیں پڑھنا ہے، تو بالکل اسی پہ بھی عمل آ جاتا ہے۔ اور جس میں آتا ہے کہ یہ خیر من الدنیا و ما فیہا، جو دنیا و ما فیہا سے تو وہ اس میں عمل آ جاتا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد تو ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن جب سورج نکلی تو اس کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں، تو دونوں حدیثوں پہ عمل آ جاتا ہے۔ تو ایسے حدیث جو ہے یہ ایک عام بندے کا کام نہیں ہوتا۔ مجھے ایک شخص کہہ رہا تھا یار یہ جو بہت پہلے کی بات ہے، جو مولوی ہے یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہیں اور یہ بس جو کہتے ہیں تو یہ دین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کا کتاب ہے، قرآن ہے۔ میں نے اسے کہا یار ایک بات سنو، سب سے فصیح زبان عربی ہے۔ آپ انگلش کو جب آپ پڑھتے ہو تو آپ اس کے گرامر دیکھتے ہو پڑھتے ہو، لیکن عربی کے گرامر میں بھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ کہیں پہ قاعدے ایسے آتے ہیں کہ جسے وہ قاعدے کے خلاف ہوتا ہے ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے بہت بڑا ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، لیکن اگر وہ گھر میں
دیوار بناتا ہے تو وہ مصری سے کام لیتا ہے، مصری کے سامنے اس کا علم ڈاکٹری فیل ہو جاتا ہے، مصری جیسے کہتے ہیں اسی طرح اس نے کرنا ہے، چونکہ مصری نے اس پہ ٹائم لگایا ہے، سیکھا ہے کام اور کام کرتا ہے کافی ٹائم سے۔ اس طرح اگر وہ بڑا وہ انجینئر ہے لیکن وہ اگر کوکنگ پہ آئے تو ایک جٹ جاہل ان پڑھ سو کا کوک ان کے گھر میں ہے تو وہ کوک جو بنائے گا وہ کہے گا کہ یار بڑا زبردست بناتا ہے، چونکہ اس نے وہ سیکھا ہے، ٹائم لگایا۔ اس طرح ایک بندے کا علم دوسرے کے سامنے ختم ہو جاتا ہے۔ دین ایک ایسی چیز ہے جس کا نقصان سامنے نہیں ہے، نقصان ہے بہت بڑا ہے لیکن سامنے نہیں آتا نظر، تو اور بندہ اپنی اپنی رائے چلاتا ہے۔ کوئی کیا پچھلے دن میں گاڑی میں جا رہا تھا، ایک شخص گاڑی میں نماز پڑھ رہا تھا، گاڑی مڑی تو قبلہ اس سائڈ پہ رہ گیا، وہ اس سائڈ پہ گاڑی مطلب وہ مڑ گئی تو وہ اس سائڈ پہ سجدے لگا رہا تھا، پتہ نہیں کہاں سے پڑھا تھا، کہاں سے سیکھا تھا، لگا تھا۔ تو یہ غلط ہے۔ دین میں اگر مولوی لوگ کوئی وہ میراث نہیں ہوتا، لیکن وہ 8 سال 10 سال وہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ساری زندگی میں 2008 میں میری فراغت ہوئی ہے لیکن میں ابھی تک اس کتابوں کو دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، تقریباً 13-14 سال یہ ہو گئے، 8 سال وہاں پہ پڑھا تھا تو تقریباً 20-22 سال ہو گئے، تب جا کے پھر مسئلہ، اور ابھی بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جس کی سمجھ نہیں آتی تو آگے علماء سے پوچھتے ہیں، استاذوں سے پوچھتے ہیں، جدید مسائل میں خاص کر ان سے پوچھتے ہیں۔ تو دین میراث نہیں ہے لیکن دین کو سیکھنا پڑتا ہے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، کئی طریقوں سے گمراہ کرتا ہے۔